میری جب 4 شادیوں والی کتاب میں نے لکھی تو میری کتاب چھپنے سے پہلے اس موضوع پر 2 کتابیں اور آ گئیں. تو میں نے 2-3 لوگوں کو مسودہ دیا پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے اپنے نام سے چھاپ دیا اور اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لی. یہ بھی خیانت میں آتا ہے, تھوڑی بہت تبدیلی کر کے. محنت تو ساری کسی اور کی ہے نا, تو اپنے نام سے چھاپ دی, تھوڑی بہت تبدیلی کر دی اس میں. تو غیر اخلاقی حرکت غیر اخلاقی ہی ہوتی ہے. تو آج کل کتابیں لکھنے کا ایک نیا طریقہ مارکیٹ میں آیا ہے. ایک موضوع پر پہلے سے کتاب ہے تو ایسی 10 کتابیں جمع کی. جیسے آپ نے تجارت پہ کوئی کتاب لکھنی ہے, فضائل پر تجارت کے, رائٹر لوگ کیا کر رہے ہیں, کتاب کے مصنفین کیا کر رہے ہیں کہ اس موضوع پر 10 کتابیں پہلے سے ہیں, تو 10 کتابوں میں کمپوزر کو بولا یہ یہاں سے یہاں, یہ دوسری کتاب کے یہاں سے یہاں پیش کر لے, یہ یہاں سے یہاں, مل کے 11ویں کتاب شائع کر دی. یہ بھی خیانت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ یہ کیا ہے؟ خیانت ہے. بلکہ اور چلیں آگے, ہم جب تخصص کر رہے تھے, فتوے کا کورس سیکھ رہے تھے, تو ہمارے استاد, ہم ریسرچ کرنا سیکھ رہے تھے نا. فتویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مفتی جو ہے وہ ریسرچ کر کے جواب دیتا ہے. آج کل کے یوٹیوب کے جو اسکالرز ہیں نا, ان کو ریسرچ کرنا آتی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ریسرچ کن کتابوں سے ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں بخاری سے ہوتی ہے. بخاری سے بھی ہوتی ہے, بخاری کے علاوہ بھی کتابوں سے ہوتی ہے. اور بخاری کی حدیث کب لی جائے گی, کب چھوڑی جائے گی, یہ اصول بھی ان کو معلوم نہیں ہوتے. ہر فن کے کچھ رجال ہوتے ہیں. تو ہم جب مفتی بن رہے تھے یا ہمیں مفتی کا کورس کروایا جا رہا تھا, تو ہمیں ہمارے استاذ نے یہ بات بتائی, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, انہوں نے بات بتائی کہ دیکھو جب بھی کسی حدیث کا حوالہ لکھو, ریفرنس, تو اگر کتاب میں خود دیکھا ہے تو لکھو صحیح ہے بخاری. اگر خود بخاری میں نہیں دیکھا بلکہ کسی شخص کی کتاب میں وہ حدیث تھی اور اس نے لکھا کہ بخاری, تو پھر آپ نے ڈائریکٹ بخاری کا حوالہ نہیں دینا. آپ نے کہنا ہے کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحہ نمبر پہ بحوالہ بخاری, فلاں کتاب کے فلاں صفحے پہ میں نے یہ حدیث دیکھی ہے بخاری کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے بخاری میں تلاش نہیں کی ہے, کسی اور کی تلاش سے فائدہ اٹھا رہے ہو آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی خیانت ہے. تلاش اس نے کی ہے, اس کی محنت ہے, اور آپ نسبت کیا کر رہے ہو جیسے آپ نے بخاری میں خود دیکھا ہے. جیسے مشکات جو ہے نا, مشکات حدیث کی کتاب ہے, اب اس میں حدیثیں اپنی سند کے ساتھ نہیں ہوتی, بخاری کے, مسلم کے, ابو داؤد کے, ترمذی کے حوالے ہوتے ہیں عام طور پہ. تو آپ نے حدیث ترمذی میں نہیں دیکھی ہے, آپ نے تو مشکات میں دیکھی ہے, مشکات نے حوالہ دیا ترمذی کا, تو آپ یہ لکھیں گے مشکات حدیث نمبر فلاں بحوالہ ترمذی, یعنی میں نے مشکات میں دیکھی ہے, مشکات نے ترمذی کے حوالے سے نقل کی ہے. کیونکہ یہ صاحب مشکات کی محنت ہے کہ انہوں نے ترمذی میں جا کے دیکھا ہے, آپ کی محنت تھوڑی ہے. آج کل کے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کر رہے. اور ایک اور یہاں میں آج کل کے اسکالرس کی ایک آپ کو خیانت بتاؤں, عوام کو خیانت ہوتی ہے, خوب سمجھ لو. کسی بھی طرح سے آپ عوام کو ٹوپی کرا رہے ہو, اٹ از کالڈ خیانت. یہ خیانت بڑی خاندانی ہو رہی ہے, یہ اب سمجھو اس کو. آج کل کے اسکالرس کیا کرتے ہیں, حدیث ایک ہے, حدیث کتنی ہے؟ ایک. وہ بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی, ابو داؤد میں بھی ہے, ایک ہی صحابی سے, نیچے سند بھی ایک ہے, تو وہ ایک حدیث کہلاتی ہے. لیکن وہ اسکالرس بھرم دیتے ہیں, حدیث بخاری کی فلاں, بخاری میں فلاں نمبر, ابو داؤد میں فلاں نمبر, مشکات میں فلاں نمبر, اور ترمذی میں فلاں نمبر. لوگوں پہ بھرم آتا ہے, ارے اتنی ساری حدیثیں, اوف اتنی, اور فلاں ان تمام حدیثوں کے خلاف ہے, اتنی ساری. وہ اتنی ساری نہیں, کوئی عالم ہوگا ایک ریفرنس دے گا. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اول تو بخاری اور مسلم کا ریفرنس آنے کے بعد تو مزید کوئی ریفرنس کی ضرورت, اب وہ بھرم ہی رہ جاتے ہیں خالی. لیکن وہ بھرم میں لوگ سمجھتے ہیں یار کیا کتابوں کے انبار لگا دیے اس بندے نے, بھائی حدیثوں کے دے دن انبار لگا دیے. وہ آپ چونکہ معذرت کے ساتھ بے وقوف ہو, تو آپ کی نفسیات سے وہ بندے کیا ہوتے ہیں, واقف ہوتے ہیں. آپ وہ آپ کو الو بنا رہا ہے, اور آپ الو کیا کر رہے ہو, بول رہے ہو, بن رہے ہو. آپ کہتے ہیں یار ریفرنسز کے ڈھیر لگا دیے.